پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے تمام سخت ترین شرائط پوری بھی کر دی ہیں۔ IMF کی تسلی نہیں ہو رہی۔ اب IMF کو رام کرنے کے لیے حکومت کی نظریں دوست ممالک کی 6 ارب ڈالرز کی مالی معاونت کی جانب لگی ہیں، جو کہ ہمیں فی الحال کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی۔ یہ معاونت کب اور کیسے حاصل ہوگی، اس کا حکومت پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہی جواب۔ دوست ممالک بھی پاکستان کا ہاتھ تھامنے سے کترا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں جاری سیاسی مہاجرائی بھی ہے۔ دوسری جانب ماہرین IMF کے سخت موقف پر بھی حیران ہیں۔ پاکستان نے سفارتکاری کا بھی سہارا لیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس حوالے سے اسلام آباد میں امریکی حکام سے بات کی ہے۔ 2 ہفتے قبل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF معاہدے کے اہداف کی تکمیل کے لیے ہم پاکستان کی حمایت کریں گے۔ درمیان یہ مسائل پاکستان کی معاشی بقا کے حوالے سے اس کی اہمیت اور مستقبل کے اس پہ اثرات اور پاکستان کے بیرونی تعلقات کے حوالے سے جو صورتحال ہے، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی انتہائی معروف مشہور سابق سفارتکار امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ IMF ہم سے منہ موڑ رہا ہے یا ہم IMF کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پروگرام کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ کیا اثرات ہوں گے اس پورے معاملے کے؟ کامران، جیسے آپ نے کہا، اس پہ بہت تاخیر ہو رہی ہے، جو کہ بہت تشویشناک ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی اکنامک سلامتی کے لیے۔ تو جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک شرط جو IMF کی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور وہ یہ تھی یا ہے کہ جو فائنینسنگ گیپ ہے اس وقت پاکستان کا، وہ کوئی $6 بلین کے لگ بھگ ہے اس فسکل ایئر، یعنی کہ اگلے 3 مہینے میں پاکستان کو $6 بلین کی ضرورت ہوگی اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے اور اپنے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنے کے لیے۔ تو IMF چاہتا ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ فرینڈلی کنٹریز ہیں، یعنی کہ سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، جو کہ پاکستان کو فائنینسنگ دیں گے، جس سے کہ یہ فائنینسنگ گیپ کلوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE سے یہ پیسے آئیں، اور جب یہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے پھر IMF اپنا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے شاید وہ اس پوزیشن میں ہو کنکلوڈ کرنے کے لیے۔ لیکن عجیب بات ہے، بلکہ تعجب کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کامران کے سعودی عربیہ اور UAE نے تو پچھلے سال کمٹ کیا تھا یہ پیسے بھیجنا، تو ابھی تک یہ نہیں آئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ خام خواہ فائنانس منسٹری نے اور فائنانس منسٹر نے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس دینے کے بعد اپنے تعلقات IMF سے اور بگاڑ دیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام کے حوالے سے فائنانس منسٹر نے کچھ کہہ دیا اور پھر ان کو واپس بھی لینا پڑا جو انہوں نے کہا، لیکن IMF کا بھی رسپانس آیا اس پہ، جو کہ بہت ہی انیوژل تھا۔ انہوں نے یہی کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ایشو سے، اور نہ ہی کسی اور ممالک سے کوئی پریشر آیا ہے اس پروگرام پہ۔ اور دوسری دفعہ جب یہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن جو کہ پوسٹ پون کی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں، اس آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ جی فائنانس منسٹری نے ہمیں بتایا کہ ہم فنڈز نہیں آپ کو دے سکتے انتخابات کرانے کے لیے، اس لیے کہ IMF کی وجہ سے ہمارے پہ بندش ہے اور مصیبت ہے اور ریسٹرکشنز ہیں۔ اس پہ بھی IMF کی جو ریزیڈنٹ ریپرزینٹیو ہیں ان کو ایک اسٹیٹمنٹ دینی پڑی۔ تو کامران میرے خیال میں تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک کانفیڈنس کا فقدان ہے بٹوین اس گورنمنٹ کے جو اکنامک مینیجرز ہیں اور IMF، اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بہت ڈیمیج ہوا ہے۔ اس سے ایک قدم آگے جا کے بھی لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف IMF کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ہمارے کی ایلائز سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے۔ دیر مسٹ بی سم ویری اسٹرانگ ریزن کہ وہ ہماری ان ایکسپیکٹیشنز کو، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی طرف سے کمٹمنٹ تھی یا نہیں، لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی جو ہم نے IMF کو کمیونیکیٹ کی، وہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب یہ تمام جو ہمارے کی ایلائز ہیں یہ IMF کے بورڈ پر بھی ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر وہ دونوں ایلائز ہمارے IMF کو ویسے اپنے اس راستے سے بتا دیں کہ ہم یہ کمٹمنٹ ہماری ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اور جو ہم نے IMF کو کمیونیکیٹ کی وہ غلط ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کچھ ویرینس، کچھ تھکاوٹ ہمارے عظیم ترین دوستوں میں بھی ہے ہمارے حالات کی وجہ سے۔ دیکھیے کامران، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بجا فرمایا۔ اس وقت ہم اپنے جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، میرا خیال ہے ہم ان کو اوور برڈن کر دیتے ہیں، بیکاز ہم بار بار جاتے ہیں ان کے پاس پیسے مانگنے کے لیے، اور پھر جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم پوری نہیں کرتے۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کے اکنامک ریفارمز کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بار بار ان ممالک کے پاس نہ جانا پڑے۔ اب دیکھیں نا، چین کی طرف سے تو جو وہ کر سکے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے رول اوور کیا ہے، انہوں نے آپ کے ہاں ڈپازٹ رکھا ہے، اور لونز کو بھی لون اوور کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔
تو ان کی طرف سے تو کمٹمنٹ آ گئی, ان کی طرف سے سپورٹ آ گئی, لیکن باقی جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوئی. اور پھر ایک اور ایشو بھی جو کہ IMF اور گورنمنٹ کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹینس ایشو بن گیا, وہ گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی یہ فیول سبسڈی دینے کے لیے انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے. حالانکہ یہ پلان کلیئر بھی نہیں ہے کہ وہ پلان کس طرح سے اس پہ عمل ہوگا, مگر اس کے باوجود IMF کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہمیں پاکستان کی حکومت سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ یہ پروگرام کیسے فنڈ کریں گے اور یہ چلے گا کیسے. تو ایک طرف تو اتنا سیویئر اکنامک کرائسس ہے, دوسری طرف اس گورنمنٹ کا سارا فوکس تو ہے کہ عمران خان کو کیسے کنٹین کریں. ان کا تو فوکس ہی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اکنامک اور اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, یہ انفلیشن کی جو صورتحال ہے اس میں اب گورنمنٹ نے کسی طرح سے اسٹرکچر کیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کے تھرو کر رہے ہیں, مگر کوئی 100 بلین کا جو یہ فلور ہے, یہ آٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو اس وقت ایک ملک میں مہنگائی کی اور جو غربت کی کا حال ہے اس سے کیا اثر پڑے گا, لیکن بہرحال جو پروگرام کی روح ہے وہ تو ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتی اس انداز سے, کیونکہ یہ تو ایک طرح کا کیمپ لگا کے اور پھر جو بھی اس میں ہو رہا ہے, دیکھیں 8-9 لوگ مر چکے ہیں اس پوری صورتحال میں, یہ بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ اریٹیشن ہوگی. دیکھیں نا, گورنمنٹ تو اپنے پاپولسٹ اسکیمز پہ عمل کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو کہتی ہے ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ تضاد اتنا ہے اس حکومت کی پالیسیز میں, اور اس تضاد کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ روزانہ ایک سیٹ بیک ہوتا ہے ہماری اکانومی کو, اور اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز چائنا کے ایک رول اوور کرنے سے $4 بلین کے قریب ہیں, مگر وہ بھی بہت پریکیریس ہے. وہ تو مشکل سے 1 مہینے کے امپورٹس کو بھی نہیں کور کر پائیں گے. تو ایسی سیریس سچویشن میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گورنمنٹ نہ کچھ بتاتی ہے عوام کو کہ صورتحال کیا ہے, اور نہ ہی یہ فوکس کرتی ہے. ان کا سارا فوکس پالیٹکس پہ ہے. جو یہ ہمارا انٹرنل اسٹرائف ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے اب جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کے آؤٹ لک پہ, یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز پہ, IMF, ورلڈ بینک, آخر ان کی بھی تو نگاہ ہے نا کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, 3 مہینے بعد کیا ہوگا, 1 مہینے بعد کیا ہوگا, 15 دن بعد کیا ہوگا. اور پھر یہ ہمارے عظیم ترین جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو بھی تو وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے آگے چل کے. یہ بھی تو بے پناہ متاثر کر رہا ہے نا جو ہماری معاشی صورتحال ہے, اور ہمیں باہر سے کچھ اس میں سپورٹ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران, جو اس وقت سیاسی بے یقینی ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, بلکہ میں کہوں گی کہ پولیٹیکل کیوس ہے اس وقت ملک میں. اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو دوست ہیں ممالک, ان کو بھی تو تشویش ہو رہی ہوگی جیسے کہ ہر پاکستانی کو ہو رہی ہے کہ کل کیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی یہ حکومت اس وقت اتنی کمزور ہے کہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ نہ کوئی فارن پالیسی ہے, نہ کوئی لیوریج ہے. تو اور اب آپ دیکھ لیں کہ معیشت پہ بھی ناکامی ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی طرف سے. ناظرین, یہ پیشگوئی پہلے سے کی جا چکی ہے. ملیحہ لودھی ایک بہت بڑی ماہرین موسمیات ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت پر ایک گہرا تبصرہ کرتے ہوئے اس بات کی عکاسی کی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو PDM حکومت ہے, جہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں, جہاں بڑے بڑے پاکستان کے تجربہ کار سیاستدان ہیں, ان کی حکومت بھی پاکستان کی معیشت کو کوئی بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہی, بلکہ ان کے آئے دن کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے درمیان جو IMF کا معاہدہ ہے وہ کافی زیادہ تضاد کا شکار ہے. اور یہ پیشگوئی بہت پہلے سے کی جا چکی ہے. اس پوری ویڈیو کو دکھانے کا مقصد تھا کہ پاکستان اور IMF کا معاہدہ نہیں ہو سکتا, اور پاکستان اور IMF کے معاہدے کے ہونے کے بہت کم چانسز ہیں. اور اس سے کیا ہوگا, پاکستان کے اندر ڈالر تقریباً 350 یا 400 تک جا رہا ہے. بغیر IMF معاہدے کے $1.5 ارب بلین کے قرضے پاکستان نے لینے ہیں IMF سے, لیکن پاکستان کے موجودہ قرضے جو پاکستان کو رول اوور کیے ہیں چائنا نے, یہ بھی آنے والے وقتوں میں پاکستان کو واپس کرنا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال کافی زیادہ سنگین ہو چکی ہے اور پاکستانی معیشت کو کافی زیادہ خطرات لاحق ہیں. ناظرین, اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں, پاکستان اینڈ ورلڈ TV پر نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.